السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اوور چینل۔ دوستو، ابھی تک انڈیا پاکستان کے J-31 کے طیارے کے صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ پاکستان نے اس پر ایک اور بم گرا دیا۔ ایئر آپریشن سنڈیکیٹ، جو کہ ایک پاکستانی آؤٹ ہے، انہوں نے ٹویٹر پر ایک نئی اپڈیٹ دی ہے PL-15 میزائل کو لے کر، اینڈ اوبویسلی یہ PL-15 میزائل JF بلاک 3 کے لیے ہیں۔ اور ریسنٹلی پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے اتنی زیادہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا پریشان سے پریشان ہوا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے اس طرح کی بہت سی خبریں نکل کر سامنے آئیں گی جو کہ پاکستان ایئر فورس سے ریلیٹڈ ہوں گی، کیونکہ پاکستان ایئر فورس چائنا اور ترکی کی مدد سے بہت ساری چیزیں انڈکٹ کرتا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان ایئر فورس نے ایک گرینڈ انڈکشن سرمنی کی ہے، اور اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ اسے کور کرنا ایک ہی ویڈیو میں کافی مشکل ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بہت ہی ہیوج اور میسو انڈکشن کی جا رہی ہیں آئے روز۔ اب ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ PL-15 جو کہ لانگ رینج BVR میزائل ہیں، وہ چائنا کی طرف سے پاکستان کو ڈیلیور کر دی گئے، اور ٹویٹر پر ایئر آپریشن سنڈیکیٹ کی طرف سے ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دا میزائل واز انٹروڈیوسڈ ود J-10CE اینڈ از ناؤ انٹیگریٹڈ آن JF-17C۔ جی ہاں دوستو، یہ BVR میزائل نہ صرف پاکستان کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں بلکہ یہ J-17 بلاک 3 میں انٹیگریٹ بھی کر دیے گئے ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ یہ PL-10 اور PL-15 میزائل J-17 بلاک 2 میں بھی انٹیگریٹ کر دی گئے ہیں، یعنی اب پاکستان کے پاس 2 فرنٹ لائن ایسے طیارے موجود ہیں کہ جن پر BVR میزائل انٹیگریٹ کر دیے گئے ہیں، اور یہ کسی بھی دشمن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اور اب پاکستان کی طرف سے ان دونوں طیاروں کی آفیشلی تصویریں بھی ریلیز کر دی گئی ہیں کہ جن میں بس سامنے نظر آ رہے ہیں کہ PL-10 اور PL-15 میزائل انٹیگریٹڈ ہیں، جبکہ اس سے پہلے ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی بھی آفیشلی تصویر اس طرح کی ریلیز نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اب آفیشل طور پر یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے دونوں طیاروں میں BVR میزائل انٹیگریٹ ہو چکے ہیں۔ اور آج سے پہلے جتنی بھی تصاویر پبلک ڈومین میں ہمیں ملتی تھی ان میں کلیئر طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ JF-17 بلاک 2 اور 3 نے PL-12 اور PL-10 کو کیری کیا ہوا ہے، یعنی یہ ایک ایکسیڈنٹ میزائل تھا جو کہ میڈیم رینج سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر اب جو بلاک 3 کے ساتھ اصل میزائل ہے وہ ہے PL-15 میزائل، جو اس J-17 تھنڈر کو کسی بھی ایڈوانس طیارے کے مد مقابل لا کھڑا کر سکتا ہے، اور اسی میزائل کی وجہ سے اس میں AESA ریڈار لگایا گیا ہے جو کہ 400 کلومیٹر دور تک ملٹیپل ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے۔ اور اب بہت جلد عوام J-17 2 اور 3 میں یہ میزائل لگے ہوئے دیکھے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے J-10C بھی چائنا سے لیا ہے جس میں آلریڈی یہ میزائل انٹیگریٹڈ ہیں۔ اور ایئر سنڈیکیٹ کی یہ رپورٹ پاکستان ایئر فورس کی سرمنی کے بعد شائع ہوئی، جو پاکستان ایئر فورس نے 1 جنوری کو انڈکشن سرمنی کے نام سے منعقد کی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی سرمنی میں پاکستان کو PL-15 کا پورا بیچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے، اور وہ بیچ نہ صرف JF-17 بلکہ J-10C پر بھی لگا دیا جائے گا۔ یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس 3 فرنٹ لائن کے ایسے طیارے موجود ہیں جو BVR میزائل کو کیری کر رہے ہیں، اور ماہرین اور تجزیہ کار یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ایئر فورس میں بہت زیادہ اسٹرینتھ کے حامل ہوں گے۔ دوستو، اس انڈکشن سرمنی میں ہمیں 6 JF-17 تھنڈر اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان طیاروں کے فلائی پاس میں اگر آپ ایک چیز پر غور کریں، یہاں آپ کو سکرین پر 3 JF-17 نظر آ رہے ہیں۔ ایک JF-17 کی نوز کون گرے کلر کی ہے اور باقی 2 طیاروں کی نوز کون بلیک کلر کی ہے۔ اس کے بعد 3 JF-17 کی دوبارہ سے ایک فارمیشن آتی ہے، اور یہاں اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو تینوں JF-17 کی نوز کون بلیک کلر کی ہے، اور یہ جو گرے کلر کی نوز کون والے جیٹ ہیں یہ بلاک 1 تھے، اور پاکستان اب ان کو اپ گریڈ کر کے بلاک 2 بناتا جا رہا ہے، اور جو باقی بلیک نوز والے JF-17 ہیں وہ بلاک 3 ہیں کہ پاکستان ایئر فورس سائلنٹلی اپنے بلاک 1 کو بلاک 2 پر اپ گریڈ کرتا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی آفیشلی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ خبر دینے کا مقصد کچھ یوں ہے کہ انڈیا سائٹ پر ایک شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس ڈرون بھی آ چکے ہیں، پاکستان کے پاس JF-17 بلاک 3 بھی آ چکے ہیں،
BVR میزائل کے ساتھ ساتھ شیپر ٹائپ کے ڈرون بھی آ چکے ہیں، اور یہ وہ پروجیکٹ عزم کا سارا کنسیپٹ تھا پاکستان کا، جس کے بارے میں انڈین میڈیا میں یہ شور بپا ہے کہ پروجیکٹ عزم فیل ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس نے کئی سال پہلے ایک ماڈرنائزڈ ایئر فورس کا کنسیپٹ پیش کیا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ انتہائی جدید اور ماڈرن ہوتا جا رہا ہے ایئر فورس کے معاملے میں، اور بہت جلد آپ کو ایک ماڈرنائزڈ ایئر فورس دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ پاکستان بہت تیزی سے ان چیزوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے کہ جن پر فوکس ابھی تک انڈیا یا اس جیسے اور بڑے بڑے ممالک بھی نہیں کر پا رہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس اصل میں کچھ ہے نہیں سوائے اس کے کہ وہ تیجس کو ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہتے ہیں، جو کہ اب تک کا ایک فیل طیارہ تصور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ انڈین میڈیا کو سنیں تو وہ اپنے ملک کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کو کسی بھی سپر پاور نیوی سے اور کسی بھی سپر پاور ایئر فورس سے کم نہیں سمجھتے۔ کبھی اپنے آپ کو تیجس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کو وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی اپنے آپ کو چندریان 3 پر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان انتہائی سلو اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چل رہا ہے اور اپنے حالات اور واقعات میں ایسے فیصلے کر رہا ہے جو کہ ایک انتہائی غریب ملک ہونے کے باوجود ایشیا میں اپنی ایک طاقت منوا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کسی بھی دشمن ملک کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس ڈوبتے ہوئے پاکستان پر بھی حملہ کرنے کا سوچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔